السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ جعفر رضا. آج ہمارے ساتھ ہیں سجاد گلو صاحب اور یہ ACF میں ایک نام نہ رکھتے ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں. جی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بدولت سب سے بڑا جو فائدہ ہوا یہ ہوا ہے کہ ایک تو سپریٹ آپ کے اسکول کھل گئے ہیں نمبر 1. نمبر 2 ان اسکولوں کی اچھی سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور ان کے اوپر بہت بڑا چیک ہے ان اسکولس کے اوپر. بچے آپ کے اسکولس میں آ رہے ہیں اور 90% پلس ان کی جو وہاں پر اویلیبلٹی ہے جو پریزنس ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. اور ٹیچرس آپ کے بہت بڑے پیمانے پہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ ٹرین ٹیچر کا بہت بڑا فقدان ہے. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ سبجیکٹ بیسڈ ٹیچرس ہمارے یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر ان کی وہ ٹریننگ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ ان کی گرومنگ, کیونکہ سبجیکٹ آپ کا ہونا الگ بات ہے مگر کلاس میں بچوں کو پڑھانا وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے, تو ٹرین ٹیچرس ہمارے یہاں موجود ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ ٹریننگس ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کی جغرافی جو ہے نا بہت وائڈ اسپریڈ ہے. تو اس کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں کچے کا علاقہ بھی ہے, ہمارے یہاں پہاڑی علاقہ بھی ہے, ہمارے یہاں ریگستان کا علاقہ بھی ہے, ہمارے یہاں سمندر کی پٹی بھی ہے, ہمارے یہاں میدانی علاقے بھی ہیں, ایگریکلچر بیسڈ علاقے بھی ہیں, فارسٹ بھی ہیں. تو سندھ کی جغرافی بہت وائڈ اسپریڈ ہے. تو وہاں پر ریچ کرنا اور ایجوکیشن دینا یہ خود حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی ہیں, شہر بڑھتے ہیں, گاؤں بڑھتے ہیں, دیہات بڑھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مگر بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ اتنی مستحق نہیں کہ ان ساری چیزوں کو ریچ آؤٹ کر سکے. اسٹل ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70 لاکھ بچے ایک بہت بڑا ایک نمبر ہے جو آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ان کو کس طرح اسکول کے اندر لایا جائے یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو تعلیم کی اگر آپ صورتحال اوور آل پوچھیں تو اٹس ناٹ ویری گڈ, جس کو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ٹھیک ہے سیٹسفیکٹری پوزیشن ہے. نو, تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے, جس کے اوپر اس نہج پر جا کے کام کرنا ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنگی بنیادوں پر آپ لگ جاؤ کسی کام کے پیچھے. تو یہ ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہے جس کو ہمیں اسکولوں کے اندر لانا پڑے گا بچوں کا, کیونکہ تعلیم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کو چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا پڑے یا بڑے سے بڑا کام کرنا پڑے, تو آپ کو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دماغ چاہیے جو ایجوکیٹیڈ ہوں, جو چیزوں کو سمجھیں, لوگوں کو سمجھیں, فلسفیز کو سمجھیں, اس پورے سسٹم کو سمجھیں جو ہماری دنیا کا پورا نظام ایک چل رہا ہے. کیونکہ ہم پوری دنیا سے کنیکٹیڈ ہیں نا, ہم اپنے آپ کو کبھی بھی الگ سے نہیں کاؤنٹ کر سکتے. سو دس از ویری مچ امپارٹنٹ فار ایوری باڈی, کہ اسپیشلی فار دس از دا ریسپانسبلٹی فار گورنمنٹ کہ وہ ان سارے بچوں کو اسکولوں میں لائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو ان قابل بنائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, ان کو اس قابل بنائیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ اتنا زبردست قسم کا کام کریں کہ وہ دنیا کے ہر چیلنج کو فیس کر سکیں, اس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن پہ اس لیول پہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سجاد صاحب, اس بارے میں آپ بتائیں کہ گورنمنٹ آف سندھ کی یہ ناکامی کہہ سکتے ہیں اس کو, یا کہہ سکتے ہیں کہ غربت کا تعلق نہ پڑھنے سے, یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے انٹیریئر سندھ میں ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو تعلیم کا شعور اتنا نہیں دیتے, کہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ اسکول نہیں جا رہا تو آپ اس کو کسی ہنر پہ لگا دو, تو وہ ہنر کے لیے مطلب جس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ چائلڈ لیبر کے اندر کنسیڈر ہوتا ہے, تو چائلڈ لیبر ایک الیگل چیز ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ بچوں کو چائلڈ لیبر کی طرف جانا چاہیے, یا آپ پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, ان کو آگے بھیجیں تاکہ ان کا فیوچر اور زیادہ سیکیور ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میرے طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسکول ہوگا اور ایک اچھا اسکول ہوگا, اچھے اساتذہ ہوں گے, اچھا ماحول ہوگا, تو ظاہری بات ہے پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجے. اگر جہاں اسکول ہی نہ ہو, فار ایگزامپل دس از اے ویری بگ کویسچن, کہ اسکول ہی نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے وہاں پہ؟ تو وہاں پر آپ کے پاس ایک الٹرنیٹ آپشن موجود ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں کچھ مدارس موجود ہیں یا مذہبی جو تنظیمات ہیں ان کے کچھ آؤٹ لیٹس وہاں پر موجود ہیں, تو بچے پھر تھوڑے بہت وہاں بھی جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں. الدو کہ وہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے وہاں پہ ایجوکیشن کا, کہ وہ ایجوکیشن وہ کیٹر نہیں کر پا رہی جو آپ کو چاہیے جدید دور میں. تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ آپ کے پاس اسکول نہیں ہے. سب سے بڑا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے تقریباً 70 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو آؤٹ آف اسکول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. جب آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو اس معاملے کو ڈیل کرنا پڑے گا نا. گورنمنٹ سندھ کے پاس ابھی وسائل 18ویں ترمیم کے بعد ابھی وسائل کچھ آئے ہیں,
اور وہ اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. جیسے ابھی وہ 33,000 اساتذہ کی جو ویکنٹ سیٹس ہیں ان کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے. ان کے پاس ایک جامع پروگرام مجھے آئی ڈونٹ نو مگر ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح بڑے اسکول کھولیں اور کس طرح ان سارے بچوں کو اسکولوں کے اندر لائیں. اور جہاں تک رہی بات غربت کی اور دوسری چیزوں کی، تو سیدھی سی بات ہے، غربت کیوں آتی ہے؟ وہ آتی جہالت کی وجہ سے ہے. کیونکہ غربت آپ کو فزیکلی کمزور کر دیتی ہے، نمبر 1. مینٹلی آپ کو کمزور کر دیتی ہے. آپ پوری دنیا سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے، آپ صحیح سے کھانا نہیں کھا پاتے، آپ کا نیوٹرینٹس جو ہیں وہ صحیح سے پوری غذا نہیں ہوتی، تو آپ ایک چلتے پھرتے مطلب بیکار قسم کے بندے اور انسان بن جاتے ہیں. تو غربت جو ہے نا وہ آپ کو نچوڑ کے دھکیل دیتی ہے، کونے میں دھکیل دیتی ہے. تو غربت کیسے ختم ہوگی؟ دیٹس آلسو اے بگ کویشچن فار دا ہول ورلڈ. مگر اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے تو، کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ایک انسان ہوں، میرے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، چیزیں ہیں، آئی کین یوٹیلائز اٹ. اور میں اس کو اس سمت میں بھی یوٹیلائز کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ بھی ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ رہتے تھے مگر انہوں نے محنت کی اور کہیں سے کہیں پہنچ گئے. ہمارے ملک میں بھی بہت سارے اس طرح کے ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گے. تو وہ تب ہوگا جب آپ کے پاس ایک چیز ہوگی جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن آپ کے دماغ کو انلائٹن کرتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے چیلنج ہے، ہاؤ آئی کین فیس اٹ. میں کس طرح اس ساری چیز سے نکل سکوں، کتنے راستے بنا سکوں. میں کسی لیگل وے کی بات نہیں کر رہا مگر لیگل وے کے ذریعے میں کس طرح اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں. تو وہ مجھے ایجوکیشن ہی صرف دے سکتی ہے ایک چیز. اور جو ہمارا جو سسٹم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بدقسمتی سے یہاں پر جو ایک سوشل میکانزم ہے وہ صدیوں سے اتنا گندا ہے کہ وہ ہمیں اس کویگ مائر سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں دیتا. کویگ مائر کا مطلب ایک دلدل ہے، ہم دلدل میں پھنسے ہوئے. ہمارے سسٹم جو ہے وہ بہت صدیوں پرانے میکانزم پہ چل رہا ہے. خاص کر کے گاؤں اور دیہات کے ایریا میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، پیر ہیں، مرید ہیں، مرشد ہیں. تعویذوں کے چکروں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کوئی پرابلم ہوگا تو تعویذ لکھ کے دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. قبیلائی تکرار ہیں وہاں پر، بہت زیادہ جھگڑے ہیں. اور وہاں پر ایک میکانزم ایسا ہے کہ جس نے آپ کو جکڑ کے رکھ دیا ہے. اب وہ سارے میکانزم سے نکلنے کے لیے صرف ایجوکیشن ہی ایک واحد راستہ ہے جو کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے نجات دلا سکتی ہے. غربت بھی ختم ہوگی، کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. آپ چائنا کو لے لیں. چائنا تو افیون کنٹری تھا اور بہت بڑا غریب ملک تھا، مگر گزشتہ 50-60 سالوں میں انہوں نے دیکھیں آپ 5-6 دہائیوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی طرح ہمارے یہاں ملیشیا کا ہمارے پاس مثال موجود ہے. ہمارے پاس جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم ہو چکا تھا، مگر ابھی دیکھیں جاپان کہاں سے کہاں ہے. تو بیسیکلی یہ ساری جو کرامات ہیں نا یہ صرف ایجوکیشن کی وجہ سے ہیں. تو اس لیے جب تک ہم ایجوکیشن پر بنیادی طور پر جا کر کام نہیں کریں گے یہ ساری بیماریاں، یہ وبائیں، یہ چیزیں یہ ختم نہیں ہوں گی. اور غربت کو اتنا بڑا چیلنج نہیں. آپ اچھی ایجوکیشن دیں، 20-25 سال اچھے اسکول بنائیں، ان میں سارے بچوں کو لے کے آئیں، اچھے اساتذہ بنائیں، وی کین فیس اٹ. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بولا کہ یہ ساری چیزیں تعلیم کی وجہ سے حل ہو سکتی ہیں. تو آج کل جیسا دیکھا جائے پچھلے 1 سال سے جیسے پچھلے سال ایک کرونا کی ایک وبا ہمارے ملک میں پھیلی ہے، تو اس کے اندر یہ ہوا کہ تمام اسکولز بند ہوئے. پہلے سے ہمارے انٹیریئر سندھ کے جو ہے 70 لاکھ سے تقریباً بچے جو آپ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. اس کے علاوہ جو بچے اسکول جاتے تھے اب وہ بھی گھروں پہ بیٹھ کے آن لائن تعلیم کا نظام وہاں پہ آ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اندرون سندھ کے مسائل ہیں کہ وہاں پہ کبھی سگنلز کا ایشو ہوتا ہے، کبھی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوتا ہے. تو زیادہ تر دیکھا جائے ابھی جیسے لاک ڈاؤن اینڈ ہوا ہے تو شاپنگ مالز کھل چکے ہیں، ریسٹورینٹس کھل چکے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر چیز کی طرف ان کا ایک جو ہے دھیان ہے، رجحان ہے. بٹ جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہمارے سارے ادارے بند کر دیے گئے. اور اس کے علاوہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ ریسٹورینٹ میں رش دیکھتے ہیں، شاپنگ مالز میں رش دیکھتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک تعلیم کو تباہی کی طرف لے کے جانے کا ایک موقع ہے یا اسٹوڈنٹ کی زندگیاں اس سے زیادہ عزیز کر کے ان لوگوں نے پیش کی؟ پینڈیمک جب بھی آتا ہے نا دنیا میں کئی تقریباً آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں گے تو ہر 100 سال میں ایک پینڈیمک آتا ہے. یہاں پہ تقریباً گزشتہ 7-8 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. تو پینڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے تباہی ہوتا ہے، کسی ایک چیز کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پینڈیمک کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کا افیکٹ آتا ہے. تو نو ڈاؤٹ پینڈیمک تو ہے، اس کی وجہ سے خطرات بھی ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی انفارمیشن ہمیں نہیں ہوتی تو ہم
پھر ان کو جب ڈیل کرتے ہیں اس انداز سے تو ہمارے گلے بھی پڑ جاتی ہیں بہت ساری، تباہی بھی آ جاتی ہے۔ پینڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور تباہ کر دیتی ہے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجیکلی چلنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ ظاہری بات ہے مائی باپ ہے، وہ ذمہ وار ہے ساری چیزوں کی، کیا چیز بند ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، کس کا کس طرح افیکٹ آتا ہے کس کا کس طرح نہیں آتا افیکٹ، تو یہ تو ساری چیزیں ظاہری بات ہے پھر ہوتی ہیں جب ڈیسیشنس ہوتے ہیں تو پھر سارے ادارے بیٹھ کر ان کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں، سائنٹیفک انفارمیشن اور ریسرچ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹا دیتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو لے کے جانا چاہیے۔ تو دیٹ از دا ایشو آف گورنمنٹ کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے۔ مگر جہاں تک اسکولوں کا وابستہ معاملہ ہے تو اسکول تو 5-6 گھنٹے ایک ایسی ایریا ہوتا ہے جہاں پر مطلب ہنڈریڈس آف اسٹوڈنٹس وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو اٹ مے بی پاسبل کہ وہاں پر خطرہ لاگ زیادہ ہو، کمرے چھوٹے ہیں، پرائیویٹ اسکول کی حالت بہت خراب ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے مگر گورنمنٹ ان کو دیکھتی ہے، واچ کرتی ہے۔ جہاں تک رہا تعلیم کے تباہ ہونے کا سوال، تو اس طرح کی سچویشن کے لیے آپ کو پھر اسٹریٹجیز بھی اسی طرح بنانی چاہیے کہ وہ چیزیں جو آپ کو لاس ہوا ہے وہ کس طرح کور ہو سکے۔ آن لائن کلاسز اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ آن لائن کلاسز کے لیے آپ والی وہی بات، اگر ٹوٹل کیلکولیشن کر لیں، اگر یہ 1% بچوں کو بھی آن لائن پہ لا سکے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ 1% کی بات کر رہا ہوں، 99% نہیں لا سکتے، کیونکہ ہمارا بھی ایک تجربہ تھا مگر ہم اس میں کامیاب اتنا نہیں ہوئے تھے۔ 1% ہارڈلی بچوں کو ہم اپنے آن لائن سسٹم میں لا چکے تھے، کیونکہ چلیں پرائیویٹ اسکول جو ہیں، جو بڑے پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ تو لاتے ہیں، یہاں علاقوں میں جو وہ پرائیویٹ اسکول جو 2-2.5-3 ہزار تک، 4,000 5,000 تک فیس لیتے ہیں، تو ان کے گھروں میں اینڈرائڈ موبائل بھی موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، تو وہ تو بچے آ سکتے ہیں، تو ان کا ایشو نہیں ہے۔ مگر وہ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولس ہیں جو 200-250 300 400 500 لیتے ہیں، ناممکن ہے کہ وہ آن لائن کلاسز چلا سکیں۔ جہاں تک بچوں کا نقصان کا تعلق ہے کہ بچوں کا نقصان ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، مگر اس کو ٹیکنیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اس پورے نقصان کو، لاس کو۔ مثال کے طور پر میں تو یہ سمجھتا ہوں مس ہینڈلنگ جب ہوتی ہے تو تبھی آپ کے پاس کورونا کنٹینیوسلی چلا ہے۔ اگر آپ مطلب یہ اس پہ بہت بڑی بحث بھی چلی تھی پاکستان کے اندر کہ بھائی آپ 15-20 دنوں کے لیے یا مہینے کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیں تو آپ کے پاس پھر جب کوئی باہر ہی نہیں نکلے گا تو ظاہری بات ہے بیماری نہیں پھیلے گی، تو وہی کین کنٹرولڈ، ہم اس وقت کنٹرول کر سکتے تھے چیزوں کو مگر نہیں کیا اس طرح چیزوں کو۔ مگر پھر بھی ہمارے ملک میں جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرامات ہیں، یہاں ہم اسکینڈیوین کنٹریز ہیں، ہمارے یہاں دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں ہمارے اوپر ٹیکے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، صبح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو 8-10 ٹیکے لگتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس جو بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ہم زیادہ پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ بیماریاں، وہ بھی ٹیکے ہمیں لگ چکے ہوتے ہیں، تو ہمارا امیون سسٹم شاید ٹیکوں کی وجہ سے اتنا پاورفل ہے کہ ہم اس کو ازیوم کر لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں افیکٹ اتنا نہیں ہوا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں مگر اس چیز کو کنٹرول ظاہری بات ہے جب آپ کر لیں گے تبھی آپ اسکول کھول پائیں گے اس پیمانے پہ۔ تو لاس تو ہوا ہے، اور اس لاس کو کور کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے جس پہ گورنمنٹ اور بہت سارے ادارے بیٹھ کر اگر ڈسکس کر لیں تو کوئی بھی آؤٹ نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے جو ہے اپنا واسطہ ایک رکھتے ہیں، آپ کا ایک بڑا نام ہے، تو آپ اپنا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک ہمیں اوور ویو دے دیں کہ جیسا آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کا ورکنگ پروسیس کیا ہے۔ جیسے آپ کی ایفیلیشن زیادہ تر گورنمنٹ آف سندھ ہے، بٹ اٹ از ناٹ کمپلیٹلی اے گورنمنٹ سندھ اسکول۔ سو آپ کی اسکولنگ میں اور ان کی اسکولنگ میں پہلی بات تو دن رات کا فرق ہے، کیونکہ میں بذات خود وہاں کا سیلیبس دیکھا ہے، تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان اٹ۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال اپنا ظاہر کریں گے کہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارا اسکول از سم تھنگ ڈوئنگ گڈ، اور اس کے برعکس جب گورنمنٹ اسکولس کے ہم حالت دیتے ہیں تو وہاں پہ کبھی ٹیچرس نہیں ہوتے، کبھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، زیادہ تر اسکولوں کے ایسے اسکینڈلس سامنے آئے ہیں کہ وہاں پہ اسکولوں کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں پہ تبیلے بنے ہوئے ہیں، تو حالانکہ آپ کا اسکول بھی گورنمنٹ آف سندھ سے ہی ایفیلیٹڈ ہے، تو آپ کے اسکولز اتنے بیٹر کیوں ہیں، گورنمنٹ آف سندھ کے اسکولز اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ جیسے ملک کے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک کنٹینیوس پروسیس چاہیے۔ مثال اس بات کو ایسے سمجھیے کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی 2 مرتبہ حکومت رہی مگر وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہی، نواز شریف کی حکومت رہی مگر تھوڑے عرصے کے رہی، اس سے پہلے ضیالق صاحب تھے، انہوں نے ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا، 7 سال کی ان کی گورنمنٹ رہی، 5 سال ایک پیریڈ رہا، 1.5 سال تقریباً دوسرا، 6.5 سال رہی۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں تو سارے آپ دیکھیں گے کوئی ایسی ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں رہی ہمارے پاس۔ پھر آپ آ جائیں نواز شریف کو محترم جناب ہمارے جنرل مشرف صاحب نے نکال دیا، پھر وہ 10 سال وہ یہاں پہ براجمان رہے،
پھر اس کے بعد ابھی یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بے نظیر کی شہادت کے بعد 5 سال حکومت پیپلز پارٹی نے کی، 5 سال حکومت نواز لیگ نے کی، ابھی عمران خان صاحب چل رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے ہر جگہ پہ آپ کو سنائی دے گا کہ بھئی پیپلز پارٹی نے 12 سال گورنمنٹ کی ہے، کیا انہوں نے اکھاڑ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل، کہ جب ایک پروسیس چلے گا تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 2 سال حکومت کی، ہمیں اتار دیا گیا. تو یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، تب آپ کے پرابلمز حل ہوتے ہیں آپ کے سماج کے اندر. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سب سے بڑی جو ایک بھیانک سچویشن وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پروسیس نہیں چلتا. مگر اس باری یہ تیسری گورنمنٹ ہے جو کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اس کو ٹاپل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے، پھر تو نتائج ہوں گے، اس بیسس پہ ہم سارے عوام جو ہیں فیصلہ کر لیں گے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پروجیکٹس چلتے ہیں نا، ان کی ذمہ دار وہی حکومتیں ہوتی ہیں جن کے چاند سے موقع ملتا ہے. دیٹس وائی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 12 سال میں گورنمنٹ نے کیا کیا، بھائی سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا، ایک بہت بڑا کوشچن ہے. تو اس بنیاد پر ہم فیصلے کریں گے. ابھی اگر ہم دیکھیں گے گزشتہ 10-12 سالوں کے اندر، تو ایک تو یہ ہے کہ 45,000 اسکولس ہمارے یہاں موجود ہیں سندھ کے اندر، مگر جو اسکولس جس دور میں کھلے تھے وہ سنگل روم یا 2 روم اسکول تھے. اب سنگل اور 2 روم اسکول کیا کریں گے؟ دوسرا وہ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی. آپ نے جہاں جہاں پر اثر و رسوخ والے لوگ تھے ان کے کہنے پر آپ نے اسکول کھول کے دے دیے ان کو. ان میں سے بہت سارے اسکول ان کی اوتاقیں بن گئی، ان کے بھینسوں کے باڑے بن گئے. تو اس طرح یہ پورا سسٹم بھی چلا. یہاں آپ تھر میں چلے جائیں تو ہر گاؤں میں آپ کو اسکول ملے گا. اب ان کی ایسے نہیں بنی، ٹیچر اپوائنٹ نہیں ہوا، وہاں پر فنڈنگ نہیں ہے. 1 روم 2 روم اسکول کیا کرے گا؟ مثال کے میرے گاؤں میں 200 بچے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک پورا پراپر اسکول ہونا چاہیے نا. وہاں پر 1 روم یا 2 روم اسکول کیا کر دے گا؟ اور دوسرا جو ٹیچرس اپوائنٹ ہوئے وہ دور دراز سے تھے، کیونکہ ان علاقوں میں پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں تھے، تو لوکل کیسے لوگ اپوائنٹ ہوتے؟ تو پھر انہوں نے جگاڑ کرنے شروع کر دیے. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو 45,000 اسکولوں میں سے مور دین 50% اسکول ہیں جو ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. اور ان میں سے جو تھوڑے بہت رننگ ہیں وہ بھی 1 روم یا 2 روم اسکول وہ کام نہیں کرتا. تو آپ کے پاس چھوٹے اربن یا سیمی اربن ایریاز جو آپ کے پاس ہیں، وہاں پر جو اسکول موجود ہیں وہاں پر وہ پھر بھی کسی نہ کسی کنڈیشن میں وہ اسکول چلتے ہیں. مگر اسٹل دیر از اے کویسچن آف کوالٹی، کہ وہاں پر جو ہے وہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے، اس گورنمنٹ کے سسٹم میں بہت ساری ہچز ہیں. مثال کے طور پر گورنمنٹ ٹیچر جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو اسکول میں وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو ہونی چاہیے جدید دور کے حساب سے، وہ نہیں ہیں. ابھی پوری دنیا کمپیوٹرائز، انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کہاں سے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، مگر ہمارے ہاں آج تک گورنمنٹ کے اسکول میں ایک کمپیوٹر موجود نہیں ہے جس پر اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جائے. ہمارے ٹیچرس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. جتنے بھی ہمارے ٹیچرس اپوائنٹ ہوئے ہیں شروع سے لے کے آج تک، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی. ہارڈلی کسی ٹیچر کی کوئی ایک آدھ ٹریننگ ہوئی ہوگی تو بڑی بات ہے. سبجیکٹ بیس ہمارے ہاں کوئی بھی ایک نہیں ہے کہ ایک ٹیچرس کا گروپ ہو جو سبجیکٹ بیس پریپریشن کر کے وہ پڑھائیں. ایک ٹیچر 3 4 سبجیکٹ پڑھاتا ہے. اسکولس کی کوانٹٹی کم ہے، جس کی وجہ سے جتنے اسکول آپ کو سیمی اور اربن ایریاز میں ملیں گے، سیمی اربن ایریاز میں ملیں گے، تو وہاں کی بلڈنگس اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہاں پر ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. دیٹس وائی کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کمرے میں 70 80 90 100 بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک ٹیچر جو انگلش پڑھائے، سائنس پڑھائے، میتھس پڑھائے، سوشل اسٹڈیز، سندھی، اردو، جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھائے، تو 70 80 90 اسٹوڈنٹس کو جب کام کروائے گا تو کیسے کروائے گا؟ ہاؤ دس کوڈ بی پاسبل؟ وہ اس کو اسائنمنٹس نہیں دے سکتا، وہ ان کو ہوم ورک نہیں دے سکتا، وہ ان کو چیک نہیں کر سکتا، وہ ان کی ایکسرسائزز نہیں چیک کر سکتا. مطلب آپ نہیں کر سکتے اس طرح چیزوں کو، بالکل آپ ٹیکل نہیں کر سکتے. تو پھر وہی بات رہی کہ جب یہ سارے پرابلمس ہوں گے تو پھر آپ کے پاس ایجوکیشن کی کوالٹی نہیں آئے گی. دیٹس اے بگ کوسچن. ابھی ہمارے یہاں پہ نہیں آئے گی، نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ کہ ابھی گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے ہمارے پاس، اور وہ اس چیز کو ٹیکل کر رہی ہے. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس کا ایک پارٹ ہے. وی آر کمپلیٹلی دا پارٹ آف گورنمنٹ آف سندھ. اب اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے دیکھا کہ جب اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو اگر ہم سرکاری میکانزم بناتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کو بہت ساری چیزیں دینی پڑتی. ایک تو ان کو خود سے اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے ٹیچر، نمبر 1. نمبر 2، اس ٹیچر کو چلانے کے لیے آپ کو ہیڈ ٹیچر دینا پڑے گا، آپ کو بلڈنگ دینی پڑے گی، آپ کو وہاں پہ سپروائزرس رکھنے پڑیں گے، آپ کو ڈی او ای ڈی او تعلقہ لیول پر آپ کو بیوروکریسی رکھنی پڑے گی، پھر ان کو مانیٹر کرنے کے لیے اور لوگ رکھنے پڑیں گے. پھر آپ نے تھم امپریشن کی بات کی تو اس کے لیے الگ سے آپ نے ٹیم بنائی کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ تھم امپریشن ٹائم لے گا، نہیں ہوا تو پھر پرابلم ہوگا. اس کے لیے آپ نے الگ سے لوگ وہاں پہ انویسٹ کر دیے. تو گورنمنٹ ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں، مگر ہو یہ رہا ہے کہ
اس میں جو سدھار جس اسپیڈ سے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے. چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں, مگر آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں. مگر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ تھا کہ اس میکنزم میں رہتے ہوئے جب تک اس کو بہتر کیا جائے, ہم اور کیا طریقہ کار اپنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ایجوکیشن کو بچوں کے گھروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. تو 1993 میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بنیاد پڑا, 1992 میں 92 میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بنیاد پڑا. پھر اس کے بعد جو ہے 2009 میں اسپیشلی ہم نے پرائیویٹ اسکولنگ پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے کمیونٹی اسکولنگ کا کام تھا جو ہم کرتے تھے, وہ بھی اچھا ماڈل تھا. مگر اس کے بعد جو تھا یہ تھا کہ ہم اناؤنس کرتے ہیں جنرلی کہ بھائی کسی کو اگر اپنا پرائیویٹ اسکول کھولنا ہے تو وہ کھولیں. گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن آپ کو سپورٹ کرے گی, سبسڈی دے گی, بکس دے گی, ٹیچرس کی ٹریننگ دے گی, اسکول بلڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پروگرام تھا جس کے بیس پر ہم نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا. ابھی ہمارے یہاں 2000 کے لگ بھگ اسکول ہیں, 1000 اسکولس اور کھولنے کی پرمیشن ہمیں ملی ہے. تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب بچے ہمارے اسکولوں میں موجود ہیں. ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے کہ ہم 10 لاکھ بچے 2025 تک اپنے اسکولوں میں لے کے آئیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں جہاں پر پہلے اسکول نہیں تھے, دور دراز علاقوں میں, دیہات والے علاقوں میں جہاں پر ساتوں پشتوں میں کبھی کوئی اسکول نہیں کھلا تھا, تو وہاں پر بچے انرول ہوئے, وہاں پر بچے آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از لائک یو کین سے سائلنٹ ریولیوشن جسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی نسل کے بعد آتا ہے, ایک نسل کے بعد آتا ہے. جب آپ اپنی نسل کو یہاں پر انٹر کریں گے تو وہ نسل جب پڑھ کے نکلے گی باہر تو پھر آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. سو دیٹس وائی دس از اے سائلنٹ ریولیوشن جس کی بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے سسٹم میں بہتری آئے گی. پورے سسٹم کی بات کرتا ہوں کیونکہ پورے سسٹم کا افیکٹ آئے گا اس کے اوپر. تو دیٹس ریئلی ویری گڈ تھنگ, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. چلو ٹھیک ہے. تو جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایجوکیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں دے اجازت, تو اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.